یو ایس نے ابھی ریسنٹلی ایڈیشنل سینکشنز لگائے ہیں کل 4 اینٹیز پہ جو ان کے خیال میں کنٹریبیوٹ کر رہا تھا ٹو دا پرولیفریشن اور ڈیلیوری آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ اسی طرح کے سینکشنز پاکستانی اور چائنیز اور یو اے ای فرمز پہ جو ہے وہ پہلے بھی لگ چکے ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کامران یوسف صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کامران. جی السلام علیکم. جی کامران صاحب بتائیے گا, یہ جو سینکشنز لگے ہیں سب سے پہلے بتائیے گا 4 پاکستانی فرمز پہ فار دیئر اللیجڈ انوالومنٹ ان دا کنٹریز بیلسٹک میزائل پروگرام, ان سینکشنز کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے؟ مطلب بڑا واضح ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہو یا میزائل پروگرام, خاص کر کے جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام ہے جی اس کے وہ خلاف ہے, کیونکہ جو بڑی اس کی جیو اسٹریٹجک ایک تھنکنگ ہے اس کے مطابق آف کورس وہ پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ پاکستان ایسی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایکوائر کرے. اور اگر آپ دیکھیں تواتر سے تسلسل کے ساتھ, ویسے تو پاکستان کے اوپر آن اینڈ آف باوجود اس کے کہ ہم امریکہ کے اتحادی رہے سینکشن رکھتی رہی ہیں, لیکن جب سے چین کا رائز ہوا ہے دوسرا ایک اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے اس ریجن کے اندر, جہاں پر اب بھارت جو ہے وہ امریکہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, پاکستان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی اور خاص کر کے جو لانگ رینج میزائل پروگرام اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس سال اگر آپ دیکھیں تو یہ تیسرا ایسا موقع ہے. پہلے اپریل میں انہوں نے چائنیز کمپنیز کے اوپر, ایک بیلاروس کی کمپنی تھی اس پر اسی طرح سے پابندی لگائی, پھر سپٹمبر میں بھی کچھ پاکستانی کمپنی کے اوپر پابندی لگی, اور اب جو ہے اگین فردر 4 مزید کمپنی کے اوپر یہ پابندی عائد کی گئی ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, اس سے پہلے جن کمپنیز پر پابندی لگی تھی وہ پرائیویٹ یا سیمی پرائیویٹ تھیں, لیکن اس دفعہ جو 4 کمپنیاں ان میں سے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے جو پاکستان کا ریاست کا ایک ادارہ ہے, نیس کام کے اندر کام کرتا ہے, جو پاکستان کے میزائل پروگرام کو دیکھتا ہے. تو اس لیے یہ واضح ہے کہ جو امریکہ ہے, ایک دوسرا اس کا اینگل یہ بھی ہے کہ اب جب ان کا افغانستان سے جو انخلا ہو چکا ہے 3 سال سے زیادہ عرصہ کا ہو گیا ہے اور ان کو اس طرح سے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے اب وہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن سب سے عام سوال یہ ہے کہ کیا ان پابندیوں سے پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہو یا میزائل پروگرام ہو وہ متاثر ہوگا؟ جی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام پابندیوں کے باوجود پاکستان کے اوپر اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ضرور فرق پڑے گا کہ فردر جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک مسٹرسٹ ہے, جو پاکستان سمجھتا ہے کہ امریکہ صرف وقت آنے پر ہمیں استعمال کرتا ہے, جب اس کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر پاکستان کے مفادات کے خلاف وہ کام کرتا ہے. تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید بڑھے گا. تو یہ بتائیں کامران صاحب, آپ نے جیسے کہ کہا کہ انڈیا جو ہے اس کو اب یو ایس سمجھتا ہے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں, تو یہ اس قسم کے سینکشنز جو پاکستان کی کمپنیز پہ لگائے گئے ہیں, یو تھنک یہ بھی انڈین لابینگ کا نتیجہ ہے یا پھر یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں جو کہ ہمیشہ سے چائنا کے ساتھ بہتر رہے ہیں وہ اس میں مزید کوئی بہتری آتی ہے, مزید کلوزنس آتی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ دیکھیں انڈین لابی کا بھی یقیناً حصہ ہوگا, لیکن انڈین لابی سے زیادہ جو امریکہ کو ویسے بھی پاکستان کا وہ نیوکلیئر پروگرام ہو یا باقی دفاعی جو ٹیکنالوجی ہو وہ ان کو کھٹکتی ہے. اور ایون جب ہم امریکہ کے اتحادی تھے, جب پہلی افغان وار تھی, اس وقت بھی جو 1985 میں کریسلر امینڈمنٹ آئی تھی, 2 کے 5 سال تک امریکی صدر سرٹیفکیشن دیتے رہے تھے کہ ان کے مطابق پاکستان نیوکلیئر جو ویپنز ہے وہ ایکوائر نہیں کر رہا. لیکن جیسے ہی روسی فوجیوں کا انخلا ہوا اور امریکہ بھی یہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد کریسلر امینڈمنٹ کو انووک کر دیا گیا اور پھر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں. جو اصل اس کے اندر آئی تھنک کیچ ہے کہ نشانہ تو سامنے پاکستان کو وہ کر رہے ہیں, لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے وہ چین کو بھی کر رہے ہیں, کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ چین اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, جو پاکستان کا اب انحصار جو ماضی میں امریکہ کے اوپر ہوا کرتا تھا جب دفاعی ضرورت کی بات کریں, لیکن اب بیشتر جو پاکستان کی ریلائنس ہے وہ چین کے اوپر ہے. تو امریکہ بنیادی طور پر پاکستان کے میزائل پروگرام کو تو نشانہ بنا رہا ہے, لیکن اصل اس کا ہدف وہ چین ہے, کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان اور چین کلوز اتحادی ہیں اور پاکستان کا مضبوط ایک جو دفاع ہے یا دفاعی نظام ہے وہ چین کے جو لارجر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں
ان کو بھی آگے لے کر کے چلتا ہے. تو یہ ایک لارجر اسٹریٹجک گیم بھی ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ امریکہ پاکستان کے جو دفاعی نظام کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا، لیکن اس میں دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. بہرحال امریکہ بھی ایلائی ہے، چین کو بھی جو ہے وہ چین سے ہمارے بے شک بہت گہرے تعلقات ہیں. اس قسم کے سینکشنز لگتے ہیں تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو تھوڑا سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا پاکستان ایک سٹیپ بیک لیتا ہے یا کوئی ایسے اقدامات کرتا ہے، یا پھر ٹوٹلی جو ہے وہ ان سینکشنز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا سختی سے جو بیانات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فارن آفس کے وہ آتے ہیں، یا چین کے فرنٹ پہ ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں اور تاکہ امریکہ کو بھی جو ہے وہ چپ کرایا جا سکے یا سیٹسفائی کیا جا سکے؟ دیکھیں، پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ، خاص کر کے جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اننیسیسریلی ان کے تعلقات خراب ہوں. امریکہ آفٹر آل دنیا کی آج بھی ایک بڑی طاقت ہے. پاکستان کا جو IMF کا پروگرام ہے اس کے لیے امریکہ کی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی. لیکن جہاں تک پاکستان کے پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو دفاعی آپ کا ہمارا ایک سسٹم ہے، منیمم ڈیٹرنس ہے، وہ اس پہ تو کوئی گورنمنٹ کمپرومائز نہیں کر سکتی. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کہتا بھی ہے کہ ہمارا جو بھی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہو یا ادروائز ہماری جو دفاعی صلاحیت ہو، وہ بھارت سے جو ہمیں خطرات ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے جو دفتر خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تو اس میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو امریکہ کا اقدام ہے یہ جنوبی ایشیا میں جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اس کو یہ ڈسٹرب کرے گی. اور اس تناظر میں اس پریس ریلیز کے اندر بڑا واضح تھا کہ جو پاکستان کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان یہ بتانے کے لیے سیٹسفائی کرنے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی نیوکلیئر یا جو ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں ملوث نہیں ہیں. جو بھی کام ہے ہم ایک قانونی طریقے سے کرتے ہیں، اور غیر ضروری طور پر جو پہلے بھی پرائیویٹ کمپنیز کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، تو پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک دوہرا معیار ہے. اور آج تک امریکہ نے اس طریقے سے پاکستان کو ثبوت فراہم نہیں کیے کہ یہ جو کمپنیز ہیں وہ چین کی کمپنیاں ہوں، پاکستان کی کمپنیاں ہوں، کہ وہ پاکستان کے میزائل پروگرام میں یا ایون اسپیس پروگرام میں مدد کر رہی ہیں. صرف شک کی بنیاد پر پاکستانی کمپنیز کو ٹارگٹ کرنا یا وہ کمپنیاں جو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پاکستان یہ اگزامپل بھی دے رہا ہے کہ آن دی ادر ہینڈ جو بھارت ہے اس کو تو نہ صرف ان کا میزائل پروگرام ہے بلکہ نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس میں بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے. اینڈ ڈونٹ فورگیٹ کہ جس طرح سے پاکستان اور چین کی کوآپریشن ہے دفاعی، اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ کوآپریشن ہے بٹوین بھارت اور روس کے درمیان بھی. لیکن پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ نے کبھی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ بھارت کے جو مفادات ہیں یا امریکہ کے جو مفادات ہیں اس وقت بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو اگنور کرتے ہیں. جی بالکل، میرا یہی اگلا آپ سے سوال تھا کہ یہ بھارت کو تو اس طرح سے جو ہے وہ سینکشنز یا اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. نہ صرف روس سے بلکہ دوسرے ممالک سے، ایران یا چائنا سے بھی ٹریڈ تو اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرتا ہے انڈیا، لیکن پھر بھی وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس خطے میں اور بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اور ان کو اس طرح سے تنگ نہیں کیا جاتا جس طرح سے پاکستان کو وقتاً فوقتاً سینکشنز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ امریکہ کا ایک ریزن وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر، سیاسی طور پر جتنا انسٹیبل ہے، تو ان کو یہ بھی ایک خطرہ رہتا ہے کہ کیا ایک ایسا ملک جو ایک وولٹائل سچویشن ہے وہاں پر، کیا اس کے پاس یہ نیوکلیئر اور میزائل ٹیکنالوجی اس طرح کی ہونی چاہیے. پھر یہ بھی کہیں ان کے جو خدشات وہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان جو لانگ رینج میزائل پروگرام ہے جو ابابیل اور شاہین 3، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف بھارت نہیں بلکہ جو امریکہ کے کئی اتحادی کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان شاید اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. لیکن پاکستان نے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہو یا میزائل پروگرام ہو، صرف اور صرف اس کا جو ہدف ہے وہ بھارت ہے اور بھارت کی جو بھی اگریسو اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن امریکہ کے دماغ میں آپ نے پہلے بھارت کی لابی کی بات کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیلی لابی بھی ہے، وہ بھی اپنا. اچھا، آج تو حنیف عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی لابی بھی ہے یو ایس میں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اتنی اسٹرانگ لابی ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کی لابی یہ تو ضرور ہے کہ جو ان کے اوورسیز سپورٹرز ہیں اس وقت ایک پاکستانی ڈائسپورا ہے، اس میں جو اکثریت جو انفلوئنشل پاکستانی ہیں وہ فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں، ان کے اسپانسر بھی ہیں بہت ڈیموکریٹس کے، ریپبلکنس کے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے، آئی تھنک یہ کوئی پی ٹی آئی کی جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے یہ اس سے کہیں پہلے کا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ آج کا نہیں ہے کہ انہوں نے آج سینکشنز کیے ہیں. گاہے بگاہے
اس طرح کی سینکشنز وہ پاکستان کے اوپر لگاتے رہے ہیں. بہت بہت اس سال اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تیزی آئی ہے. بہت بہت شکریہ کامران صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے.